کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو پرپوز کر دیا ہو؟ ایسا ہوا ہے. جب ان کی کال آئی اس ٹائم بھی میں سرپرائز تھا کہ یہ فیمیل ہو کے ڈلیور کرنے آ رہی ہیں. میرے ماما بابا جو ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں، بیمار ہیں، کیونکہ ہم لوگ 10 بہن بھائی ہیں. کتنا زیادہ پیسہ کما لیتی ہیں؟ میں 60 سے 70 ہزار روپے کما لیتی ہوں ایک مہینے کا دونوں جاب سے. تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کا دل کیا کہ ہیلمٹ اس کے منہ پر ماروں؟ جی بہت مرتبہ ایسا دل کیا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگوں کی اس دنیا میں جہاں صنف نازک کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، وہاں بہت ساری ایسی خواتین اور لڑکیاں بھی موجود ہیں کہ جو مشکلات کے باوجود اس ملک و قوم کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہیں، اور مشکلات کا سامنا ایسے کر رہی ہیں کہ جیسے کوئی پہاڑ کو سر کرنے کے مترادف بھی چیزیں ہیں. ہمارے ساتھ آج پاکستان کی پہلی ڈیلیوری گرل موجود ہیں، عائشہ. ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ انہوں نے اگر بے روزگاری کا سامنا کرنا تھا، مہنگائی کا سامنا کرنا تھا، تو انہوں نے اس کام کا ہی کیوں انتخاب کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیں عائشہ کہ بہت سارے کام ہیں لڑکیوں کے کرنے والے، آپ نے اپنے آپ کو بطور ڈیلیوری گرل ہی کیوں انتخاب کیا؟ جب میں نے بائک سیکھی تھی تو میں نے اس لیے نہیں سیکھی تھی کہ میں بائک رائڈر بنوں گی، لیکن جب میں جاب کے لیے جاتی تھی تو میرے پاس اسٹڈی کے لحاظ سے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں تھا، میرے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اور جب میں نے یہ ڈیلیوری کا کام سٹارٹ کیا، جب میں ایک جاب میں کمفرٹیبل ہو گئی تو پھر میں نے دوسری بھی سٹارٹ کی، اور مجھے اس میں ہرڈلس تو آئی ہیں، پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں. میں اس میں کمفرٹیبل ہو گئی ہوں. اچھا ایک فوڈ چین کے ساتھ تو آپ کام کر رہی ہیں، ابھی لگ بھی رہا ہے کہ دوسری کسی فوڈ چین کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں؟ جی میں دوسری فوڈ چین کے ساتھ بھی کام، دونوں جگہ پہ میں پارٹ ٹائمر ہوں، 6 گھنٹے. اچھا 6 گھنٹے دونوں، تو 6 گھنٹے آپ 12 گھنٹے کام کرتی ہیں. تو 12 گھنٹوں میں آپ اپنی تعلیم کے لیے کیسے وقت نکالتی ہیں، اپنی فیملی کے لیے کیسے نکالتی ہیں، اور اپنے لیے کیسے نکالتی ہیں؟ وہ اب تو میری روٹین بن گئی ہے کہ میں صبح 5 بجے اٹھتی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں اسٹڈی 2 گھنٹے کرتی ہوں. پھر میں نے جو ہے گھر کا امی کے ساتھ تھوڑا بہت کروا کے تو میں نے تیار ہو جاتی ہوں. اگر کبھی کبھار زیادہ ٹائم بچ جائے یا مجھے لیٹ آنا ہو، سم ڈیز ایسا ہوتا ہے، تو پھر میں دوبارہ سو جاتی ہوں. ادروائز پھر اب روٹین ایسی بن گئی ہے کہ 10:30 میں گھر سے نکل جاتی ہوں، اور 11 بجے میری پہلی ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد 5:30 وہ کلوز ہوتی ہے، تو میں 6 بجے نیکسٹ ڈیوٹی سے 6 سے 12 اگلی ڈیوٹی کرتی ہوں. ویسے تو دیکھیں کہ اتنا کوئی ٹائم دے تو پیسہ بہت زیادہ کماتا ہے، لیکن آپ سے اگر ہم پوچھیں، اگر آپ بتانا چاہیں کیمرے کے سامنے کہ آپ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد کتنا زیادہ پیسہ کما لیتی ہیں؟ میں 60 سے 70 ہزار روپے کما لیتی ہوں ایک مہینے کا دونوں جاب سے. اچھا 60 سے 70 ہزار روپے سے آپ کے سارے اخراجات، آپ کی فیملی، سب کچھ پورا ہو رہا ہے؟ مکمل طور پہ پورا نہیں ہو رہا، لیکن مطلب کمپرومائز ہو رہا ہے بہت ساری چیزوں پہ. اب اسموتھلی چلنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے یہ تھا کہ میری ایک جاب تھی اور اس میں 20-25 ہزار میں تب بھی گزارا ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے اب میری 2 جابس کرنے کے اور میری یہ فیلڈ چوز کرنے کے بعد. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، لڑکے ہیں، تنگ بھی کرتے ہوں گے، چھیڑ خانی بھی ممکن ہے ہوتی ہوگی. جب سڑک پہ آپ نکلتی ہیں، آپ بائک بھی چلاتی ہیں اور پھر کام بھی آپ کا بڑا منفرد ہے جو عام طور پہ لڑکیاں کرتی نظر نہیں آتی، تو کیا مشکلات پیش آتی ہیں روڈ پر اور اس کام کے دوران؟ اس کام کے دوران سب سے زیادہ مسئلہ مجھے تب ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی فوڈ میں کوئی چیز مسنگ ہو تو اس کے علاوہ یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایڈریس ڈھونڈنے میں بھی نا مینٹلی جب پریزنٹ نہیں ہوتی تو ایڈریس ڈھونڈنے میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. تو جو روڈ پہ جو مشکلات جو سٹارٹنگ میں مجھے جن سے زیادہ مسئلہ ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کا ہون کر دینا، کسی کا اچانک مطلب آگے زگ زیگ کی صورت میں بائک چلانا، یا پھر شاؤٹ کر دینا اونچی سے نا کہ میں اچانک مطلب حیران ہو جاتی تھی ایسے کہ ہم لوگ وہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. شروع پہ مجھے بڑا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں مینٹلی بہت ڈسٹرب رہتی تھی کیونکہ میں روڈ پہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی، لیکن میں نے فیلڈ ایسی چن لی تھی تو پھر میں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ مطلب کہ میں ان چیزوں کی عادی ہوتی گئی. پھر یہ ہے کہ اب میں اگر کوئی مجھے شاؤٹ کرے تو میں اگنور کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے. ہر کسی نے آپ پہ جو کمنٹس ہیں وہ اپنی مینٹلٹی کے مطابق کرنے ہیں. مجھے یہ بتایا جب کوئی شاؤٹ کرتا ہے یا کچھ ایسے لفظ بولتا ہے یا کچھ ایسی حرکت کرتا ہے جس سے انسان کو بعض دفعہ بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے، جیسے ہیلمٹ آپ نے پکڑا ہوا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کا دل کیا کہ ہیلمٹ اس کے منہ پر ماروں؟ جی بہت مرتبہ ایسا دل کیا ہے. کوشش نہیں کی؟
میں ایکچولی جب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو تب میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں, تو میں اسٹارٹ میں مجھے مسئلہ ہوتا تھا کہ میں نا واقعی میں ماروں. پہلے تو اتنا کانفیڈینس نہیں تھا کہ ان کو جواب کیسے دینا ہے, ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ٹیکل کیسے کرنا ہے, یہ سارا مسئلہ بہت ہوتا تھا, تو کانفیڈینس لوز ہو جاتا تھا. تو اب یہ ہے کہ اب تو میرا واقعی میں دل کرتا ہوتا ہے کہ میں بائک ایک سائڈ پہ روکوں. اور اچھا, لیکن جو بھی ہے آپ نے چیزوں کو ہمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے, مارنا نہیں کسی کا, کیونکہ ماریں گی تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا. نہیں میں مار تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں اگنور کرتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ 1-2 منٹ کا پروسیجر ہے, اس کے بعد میں اپنے راستے پہ چلی جاؤں گی. میں نے تو اپنا کام کرنا ہے نا, اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی اپنی زندگی کی جنگ کیسے لڑ رہا ہے, کوئی اپنے کیسے فیس کر رہا ہے, سروائیو کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں, جب آپ آرڈر ڈیلیور کرتی ہیں تو ظاہر ہے ہر جگہ پر تو خواتین نہیں ہوتی گھروں میں, کہیں دفتروں میں بھی جانا پڑتا ہے, کہیں میل بھی ہوتے ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں, تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی پرابلم پیش آئی ہو کہ ایک لڑکی کو دیکھ کر کچھ ایسا مسئلہ ہوا ہو؟ نہیں, مجھے ایسا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں زیادہ تر مجھے اپریسیشن ملتی ہے, لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ فیمیلز تو زیادہ تر جو ہیں 70% تو مجھے فیمیلز بہت اپریشیٹ کرتی ہیں کہ آپ بہت اچھا کر رہی ہو, محنت کر رہی ہو, چلیں اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے آپ اس کو یوٹیلائز کر رہی ہو. ہاں تھوڑے بہت مسائل ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی چلے جانا ہے, میں نے اپنا کام مکمل کر کے چلے جانا ہے, میں نے یہاں رکنا نہیں ہے. تو وقتی طور پہ مجھے برا بھی لگتا ہے, غصہ بھی آتا ہے, لیکن پھر میں اگنور کرتی ہوں, آگے چلی جاتی ہوں. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ مجھے عمر بڑی کم لگ رہی ہے آپ کی, 16-17 سال ایج لگ رہی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ نہیں, میری عمر 23 سال ہے. یہ یقین نہیں آ رہا مجھے. 23 سال ہی ہے جی. اچھا, تو تعلیم کہاں تک آپ نے حاصل کی ہے؟ تعلیم میری کنٹینیو ہے, ابھی BA کر رہی ہوں, میرا لاسٹ سمیسٹر ہے, پرائیویٹ پڑھ رہی ہوں. اس سے پہلے مطلب میں BS آنر کر رہی تھی, 3rd سمیسٹر سے میں نے چھوڑا ہے گھر کے حالات کی وجہ سے. تو اب پھر میں نے مکمل طور پہ تعلیم کو چھوڑا نہیں ہے, اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے, BA کر رہی ہوں. باقی فیملی, بھائی یا پیرنٹس, وہ کیا کام کرتے ہیں؟ میرے ماما بابا جو ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں, بیمار ہیں, کیونکہ ہم لوگ 10 بہن بھائی ہیں. تو میری بہنیں میریڈ ہیں, ایک کی ریسنٹلی ابھی شادی کی ہے, اور جو ہے میرا بھائی بھی میریڈ ہے بڑا, وہ بھی جاب ہولڈر ہے, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے نا, 20-25 ہزار اس کی سیلری ہے. اچھا, بڑا بھائی ہے وہ شادی شدہ ہے, وہ اپنی فیملی کو دیکھتا ہے, اور باقی ساری فیملی کو آپ سپورٹ کرتی ہیں؟ جی, ابھی اس وقت تو میں ہی کر رہی ہوں اپنی پوری فیملی کو, اور سارے گھر کو اور اپنی اسٹڈی کو سارا کچھ لے کے میں ہی چل رہی ہوں. اچھا, پڑھی لکھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, گفتگو بھی اچھی کرتی ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو پرپوز کر دیا ہو؟ ایسا ہوا ہے, لیکن میں نے اگنور کر دیا تھا بس. وہ اتنا مطلب ایسا نہیں کہ آپ کو کسی نے تنگ کیا ہو, کسی نے ٹیز کیا ہو, یا آپ کے کردار پہ. ایک دم بندہ شوق تو ہوتا ہے نا کہ بندہ آرڈر ڈیلیور کرنے گیا اور آگے کچھ ایسی بات ہو گئی, چلیں برا کچھ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی تو آپ کا تب کیا ریئیکشن تھا؟ میرا ریئیکشن یہی تھا, مجھے مطلب کسی نے تنگ نہیں کیا تھا, صرف مجھے نکاح کے لیے آفر کیا تھا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اگنور کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں اپنا کام کرنے آئی ہوں, سر آپ فل لیجیے گا اور مجھے پیسے دے دیجیے, مجھے جانا ہے. کب تک کام کرتی رہیں گی, یا آپ نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ یہ کام کرنا ہے, اور پھر آگے فیوچر پلاننگ کیا ہے, آگے کیا بننا چاہتی ہیں؟ ابھی ایک تو میں یورپ موو کرنا چاہتی ہوں. یہ مسلسل میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے فوڈ ڈلیوری کا ہی کام کرنا ہے, میں نے بہت سارے گولز ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے. ایک تو میں اپنی ڈگری کا انتظار کر رہی ہوں کہ میرا بیچلر مکمل ہو جائے, تو اس کے بعد انشاءاللہ میں دبئی جاؤں گی اور وہاں سے موو کروں گی. اور میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ریسٹورنٹ فیلڈ میں ہے. اگر میں یورپ گئی تو اچھی پوزیشن پہ جاؤں گی, کیونکہ میرے پاس ابھی ایکسپیرینس بھی ہو گیا, میں چیزوں کو ہینڈل کرنا, ریسٹورنٹ کو دیکھنا, یہ ساری چیزیں مجھے آتی ہیں, کیونکہ میں نے 1 سال جو ہے ریسٹورنٹ کے اندر کام کیا ہے. تو اس ایکسپیرینس بیس پہ جاؤں گی, اور اس کے علاوہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا ریسٹورنٹ لانچ کروں. چلیں عائشہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے عائشہ کی سٹوری سنی, آپ نے ان کی محنت اور ان کی جو جہد مسلسل ہے وہ سنی. ان بے روزگار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عائشہ جیسے لوگ جو ہیں یہ زندہ مثال ہیں کہ رونا پیٹنا اور گھر بیٹھ کے یہ کہتے رہنا کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے یا کچھ ہے نہیں, روزگار نہیں ہے, تو عائشہ نے جیسے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا. ہر بندہ اگر تھوڑی تھوڑی کوشش کرے تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس سٹوری میں اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, انشاءاللہ پھر نئی کوئی سٹوری لائیں گے. اللہ حافظ.